شخص جو ہے وہ صرف گورنمنٹ سروس میں ہے اور اس کے پاس اس کے این ٹی این نمبر کے اگینسٹ جو انٹریز ہیں اس کا نمبر اتنا بڑا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو ہم نے جب کامنٹس کے لیے کنسرن کمشنر کو بھیجا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہم نے بھی نوٹ کیا ہے، واقعی اس کے نام پہ یہ انٹریز ہیں۔ جو کمپلیننٹ ہیں گورنمنٹ سرونٹ، ان سے بھی بات کی اور ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کی اور پرال سے بھی کہ آپ اس میں یہ جو ان کا این ٹی این نمبر ہے اس کو چینج کر دیں۔ پرال کے اندر یا ایف بی آر کے اندر کیا ارینجمنٹ ہیں ٹو کاؤنٹر دیس ادروائز؟ ان دی فرسٹ انسٹنس کمشنر کو جو ہے اس کے اوپر انکوائری شروع کر دینا چاہیے۔ یہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ پرال کرے چاہے ایف بی آر کرے۔ لیک آف اونرشپ کی وجہ سے ٹیکس پیئر سفر کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ایف ٹی او ٹی وی۔ ہمارے یہاں پہ بے شمار انوملیز ہمارے سسٹم میں ہیں اور ایک ایسے صاحب ہمارے پاس کمپلینٹ لے کے آئے جو کہ گورنمنٹ امپلائی ہیں اور ان کا ذریعہ انکم واحد وہ سیلری ہے جو گورنمنٹ سے ان کو ملتی ہے، لیکن ٹو ہز سرپرائز اور الٹیمیٹلی ٹو آر سرپرائز آلسو ان کے جو پورٹل تھا اس میں 23,800 انٹریز تھیں۔ کہیں امپورٹ کا ٹیکس ہے، ایکسپورٹ کا ٹیکس ہے، ملٹیپل انٹریز ہو رہی ہیں، میننگ بائی کہ ان کا این ٹی این نمبر ملٹیپل ادر پرپسز کے لیے یوز ہو رہا تھا، یا تو کوئی ان کو پھنسا رہا تھا یا سسٹم کی خرابی تھی، بٹ دس فالز انڈر دی میل ایڈمنسٹریشن آف ایف بی آر۔ جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے کیا کیا، ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں ماجد قریشی صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف گورنمنٹ سروس میں ہے اور اس کے پاس اس کے این ٹی این نمبر کے اگینسٹ جو انٹریز ہیں اس کا نمبر اتنا بڑا ہے، یہ کیا ہوا؟ جوہندر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ یہ پہلا کیس نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح کے سسٹمک جو میل ایڈمنسٹریشن اس کو کہیں یا ایف بی آر اور پرال کی جو سسٹمک ویکنیسز ہیں، اس طرح کے پہلے اور کیسز بھی ہمارے پاس آتے رہے، لیکن یہ کیس اس طرح سے یونیک تھا کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ جس کا جو سورس آف انکم ہے اٹ از اونلی فرام سیلری، اور وہ اسلام آباد سیکریٹریٹ میں امپلائی ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہے، اس کے نام پہ اتنے زیادہ ٹرانزیکشنز آ جائیں، 23,800 ٹرانزیکشنز، اس میں امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہے، اس میں وہیکل کی پرچیز ہے، اس میں جو ہے پراپرٹی کی پرچیز ہے، بے شمار چیزیں اس میں۔ 23,000 24,000 از اے بگ نمبر۔ تو ان صاحب نے کہا کہ جی آئی ایم وریڈ کہ یہ اس طرح سے میرے نام پہ یہ ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے اور کل کو اس کی ریپرکشنز میرے اوپر آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایف بی آر کو یعنی کنسرنڈ کمشنر کو اور چیئرمین ایف بی آر کو اپلیکیشنز دی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا، انہوں نے میرا مسئلہ حل نہیں کیا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو ہم نے جب کامنٹس کے لیے کنسرنڈ کمشنر کو بھیجا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہم نے بھی نوٹ کیا ہے، واقعی اس کے نام پہ یہ انٹریز ہیں۔ تو ہم نے ایک لیٹر لکھ دیا پرال کو۔ اچھا کہ دیکھیں، آپ دیکھیں کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ جی وہ پرال، تو اب یہ ہے کہ پرال کا ایک نمائندہ جو ہے وہ ہر کمشنر آفس میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا وہ ادھر ہی بیٹھا ہے، اس کو بلا لیں، اور کنسرن جو آفیسر ہے اسیسنگ آفیسر اس کو بلا لیں اور اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ تو ایک ہفتہ اور گزر گیا، ہم نے دوبارہ ان کو نوٹس دیا، تو پھر وہی جواب آیا، اور پھر ان رائٹنگ انہوں نے اپنے جو کامنٹس بھیجے وہ بھی یہی کہا کہ جی ہم نے تو پرال کو لیٹر لکھ دیا ہے اور پرال جو ہے وہ اس کو دیکھے گا کہ بھئی یہ انٹریز کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو پھر ہم نے اس کو ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ انویسٹیگیشن کریں گے 24,000 انٹریز کی، اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن اس ٹیکس پیئر کو تو بہت اس کی ٹینشن ہے، اس کے اوپر یہ تو بہت پریشانی ہے، اس کا مسئلہ تو حل کریں نا امیڈیٹلی۔ ٹھیک۔ تو اس میں پھر ہم نے اس جو کمپلیننٹ ہیں گورنمنٹ سرونٹ ان سے بھی بات کی اور ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کی اور پرال سے بھی یعنی ہم نے اس میں اوپینین لی اور ان کو ہم نے یہ ڈائریکشن دی کہ آپ اس میں یہ جو ان کا این ٹی این نمبر ہے اس کو چینج کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کو نیا این ٹی این نمبر، ان کو نیا نمبر الاٹ کر دیں، سو دیٹ ان کی پریشانی تو رکے نا،
وہ جو ان کے نام پہ مسلسل ایک انٹریز آ رہی ہیں وہ فلڈ گیٹ جو کھلا ہوا ہے اس کو تو بلاک کریں ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈلی آپ یہ کریں کہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. یہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ پرال کرے چاہے ایف بی آر کرے. ایکچولی جو انتصاب اس میں ہوتا کیا ہے, میری یہ فیلنگ ہے کہ اونرشپ کوئی نہیں لیتا. ہاں ٹھیک ہے. کمشنر کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کسی ٹیکس پیئر کے نام پہ اتنی انٹریز آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک. حالانکہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ ہمارے لیے باعزت ہے, ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے, وہ ٹیکس پے کر رہا ہے, ریٹرن فائل کر رہا ہے. اور اگر اس کو ایف بی آر کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے تو ایف بی آر کی ذمہ داری ہے کہ پرائرٹی پہ اس کی وہ پریشانی دور کرے. وہ پرال کو لیٹر لکھ دیتے ہیں. پرال جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ ہم تو سسٹم ہم نے بنا دیے, ہم نے جو ہے نا پروگرام بنا دیے, اور اب یہ فیلڈ والے دیکھیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں, وہ اس میں انویسٹیگیٹ کریں. تو لیک آف اونرشپ کی وجہ سے ٹیکس پیئر سفر کرتا ہے. اچھا میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, ایک مائنڈ سیٹ کو میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ٹیکس کلیکشن ہے, ٹیکس ریکوری ہے, وہاں پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی آر ایس کے آفیسر بہت ایکٹیو ہوتے ہیں چونکہ ٹیکس کلیکشن ہے اور ریکوری ہے. جہاں پہ یہ نظر نہیں آتا اور بندہ ویسے پھنسا ہوا ہے, مصیبت میں ہے بیکاز آف دا سسٹمک ایرر اور فار دی ادر ریزن, جس طرح یہ ہے چونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ کوئی نہیں, ان کو کوئی بینیفٹ اس میں, ان کے بینیفٹ سے مراد یہ کہ ڈپارٹمنٹ کا فائنینشیل بینیفٹ اس طرح کا کوئی نہیں, تو دے جسٹ اگنور دیم, ادھر سے ادھر پاس آن کر. یہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ جی بالکل یہ صحیح ہے آبزرویشن کہ ان کی پرائرٹیز ہیں. پرائرٹی ان کی یہ ہے کہ نمبر 1 تو ہمیں جو ٹارگٹ ملا ہوا ہے وہ پورا ہوتا ہے, وہ ہم کسی طرح سے ٹیکس لگا کے پورا کریں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ بھئی جو ہمارے پاس ٹیکس فائلرز ہیں ان کے کیسز ہم نے ڈسپوز آف کرنے ہیں, آڈٹ کرنا ہے, ان کی اگر ایگزمپشن سرٹیفکیٹس ایشو کرنی ہے, ان کے ہم نے اپیل ایفیکٹس دینے ہیں, تو وہ تو کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے لا میں ٹائم فریم دیا ہوا ہے. ٹھیک. لیکن اس قسم کے جو کام ہیں جیسے کہ ان کی یعنی ڈیٹا ہیک ہوا نا, ان کا ان کی جو یعنی اس ٹیکس پیئر کی جو پرائیویسی آف انکم ٹیکس ڈیٹا ہے وہ کمپرومائز ہوئی, تو اس پہ وہ اتنے زیادہ پش نہیں ہے, اتنے زیادہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اچھا اب مجھے صرف یہ بتائیں, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جہاں پہ آپ کا ڈیٹا ہیک ہو گیا, آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا, جس طرح باہر دوسرے ایریاز میں آپ کی پرسنل لائف اور بزنس لائف میں یہ کرائم ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت, اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی یہ کرائم ہے. پرال کے اندر یا ایف بی آر کے اندر کیا ارینجمنٹ ہیں ٹو کاؤنٹر دیس ادروائز؟ دیکھیں یہ تو ایسا ہے کہ جب اس قسم کی انٹریز آ رہی تھیں اور ٹیکس پیئر نے ان کو انفارم کیا, ان دی فرسٹ انسٹنس کمشنر کو جو ہے اس کے اوپر انکوائری شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ کیا یہ ٹیکس پیئر صحیح کہہ رہا ہے یا واقعی یہ بزنس کر رہا ہے اور اب اس کو ڈینائی کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے. سر بزنس بھی کر رہا ہوں, 24,000 انٹریز تو نہیں ہے. 24,000 انٹریز ایک انڈیویجول کی, تو یعنی انہوں نے اس کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی. اور اس طرح کے کیسز میں یہی ایٹیچیوڈ دیکھا ہے. یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ بھئی اگر کسی اور فیلڈ میں اس طرح سے ڈیٹا ہیک ہو جائے, فار ایگزامپل بینک کا ڈیٹا ہیک ہو جائے, کسی بینک کے اکاؤنٹ میں کسی یعنی اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل جائیں, پیسے آنا شروع ہو جائیں, آنا بھی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اور وہ ان کو ایکسپلین نہ کر سکے. نکلنا تو ظاہر ہے اس کا فائنینشیل لاس ہے, لیکن آنا تو اس کے بینیفٹ میں ہے. لیکن اگر ایک ایماندار آدمی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آنا شروع ہو جائیں تو وہ تو پریشان ہو جائے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو بزنس نہیں کر رہا, اس کے نام پہ بے شمار ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں, تو اس کی پریشانی تو یقینی ہے. بالکل ٹھیک. تو ایف بی آر کو چاہیے کہ بھئی اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی پرائرٹی پہ سالو کریں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمیں یہ پتہ چلا کہ بعض ایشوز ایسے ہیں جو کہ شاید ایف بی آر کے آفیسرز کی پریورٹی پہ نہیں ہوتے, لیکن عام آدمی کے لیے وہ بہت اذیت اور ایک دردناک سا مرحلہ ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ انڈیویجولس آفیسرس یا سٹاف کی غلطی جو ہے وہ موجود ہے, جسے ہم میل ایڈمنسٹریشن میں کنسیڈر کرتے ہیں, وہاں پہ سسٹم کے اندر جو غلطیاں یہ بھی میل ایڈمنسٹریشن ہے. اور اگر آپ کو اس کا ریزالو نہیں مل رہا, جلدی ریلیف نہیں مل رہی, شنوائی نہیں ہو رہی, آپ کی اس بات پہ توجہ نہیں دی جا رہی, تو ڈیفینیٹلی اٹ ٹیک اوے پیس آف مائنڈ. پلیز کم ٹو اس. FTO is there to resolve that. Thank you.